السلام علیکم ناظرین، میں ملک نوید، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ملک پاکستان کے نامور نعت خوان شہباز علی سیفی صاحب۔ ان کا شمار ملک پاکستان کے عظیم نعت خوانوں میں ہوتا ہے اور یہ مختلف ٹی وی چینلز پہ نعت بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی، ان کی زندگی پہلے کیسی تھی اور اب یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ نعت خوانی کا شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ زندگی میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ زندگی پہلے کیسی تھی اور اب زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ نعت خوانی کا شوق مجھے الحمدللہ بچپن سے ہے اور یہ سب والدین کی بدولت ہے۔ جو بھی ہوں تو میں بچپن میں بہت سی مشکلیں آئیں، بہت سی مصیبتیں آئیں اور نعت خوانی کا شوق الحمدللہ مجھے بچپن سے ہے اور یہ میری والدین کی بدولت ہے سب کچھ الحمدللہ۔ یہ شوق آپ کو بچپن سے پیدا ہوا۔ یہ نعت خوانی میں آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ کیسے سیکھا آپ نے؟ سب سے بڑی تو نعت خوانی میں میری استاد میری والدہ ہیں، والدہ محترمہ، اور اس کے بعد پھر میری پھوپھو جان کی بیٹی، انہوں نے میری کزن سسٹر جنہوں نے مجھے بچپن میں نعت سکھائی تھی۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے خود اس چیز کا شوق ہوا، تو بچپن میں پڑھتا پڑھتا آج الحمدللہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے محفل کے حوالے سے۔ لوگ محبت کرتے ہیں، یہ سب والدین کی وجہ سے الحمدللہ۔ اور اس میں پھر سب سے بڑا کردار میرے پیر و مرشد کا ہے، جن کی نسبت میں میں شامل ہوا اور الحمدللہ نسبت کے بعد سے لے کے الحمدللہ تب سے یہ تبدیلی مجھ میں آئی ہے جو میں آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ داڑھی بھی آ گئی، دستار بھی آ گئی، نمازیں بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں ساری پڑھیں۔ انسان ہے، کبھی رہ بھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ مرشد کی وجہ سے ہیں، جو بھی ہیں سارا کچھ ان کی دعاؤں سے ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو ملک پاکستان کے دوسرے نعت خوان ہیں ان کی ڈیمانڈیں کافی زیادہ ہیں، تو آپ کی بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے؟ جی نہیں، الحمدللہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ پیسے لیتے ہیں آپ؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں لیتا الحمدللہ۔ کیا پیغام دیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں لوگوں سے یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین ہیں تو سارا کچھ ہے۔ جن کے والدین ان سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان سے راضی ہوتی ہے۔ والدین ناراض ہیں، جن کے والدین بھی ناراض ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنے والدین کو راضی کریں۔ وہ اپنے والدین کو راضی کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عزتوں سے نوازے گا کہ جن کا انہوں نے کبھی ذہن و گمان میں سوچا نہیں ہوگا کہ ان کا رب، میرا رب ان کو پھر کیسی کیسی عزتوں سے نوازے گا۔ تو جن کے بھی والدین ان سے ناراض ہیں، کوشش کریں اپنے والدین کو منائیں، ان سے ملیں، ان کی ناراضگی دور کریں، اپنے والدین کو خوش رکھیں اور ان کی دعائیں لیں۔ اور یہ بتائیں کہ جو نعت خوان پیسے لیتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے باقاعدہ کہ ہم 2 لاکھ لیں گے، 50,000 لیں گے، لاکھ لیں گے، پھر نعت پہ آئیں گے، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے ان کو کیا پیغام دینا ہے؟ نعت خوانی ایسی چیز ہے کہ جو ہم ساری زندگی بھی کرتے رہیں، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں تو اس بارے میں ان کو کیا کہوں، ان کو خود چاہیے۔ میں نے بہت سارے نعت خواہوں کو دیکھا ہے الحمدللہ، بڑے بڑے نامور نعت خواہ، جن میں قاری شاہد محمود قادری صاحب بھی ہیں، احمد رضا قادری صاحب بھی ہیں، شہزاد حنیف مدنی صاحب، دیگر نعت خواہ بہت سے ہیں الحمدللہ، جن کی موجودگی میں پڑھا ہے، ان کو سنا ہے، اور ان کی یہ ڈیمانڈز میں نے دیکھی ہیں، لاکھوں میں ہے۔ وہ اللہ کے بھائی، آپ پڑھیں نعت، آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے کیا تھے۔ نعت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو۔ آپ میرا نہیں میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ الحمدللہ خود کی کوشش ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس فیلڈ میں رکھا ہے تو اپنی اور اپنے رسول کی ذات تک محدود رکھے، دنیاوی معاملات میں نہ لائے۔ میرا یہ شوق ہے، میری یہ حسرت ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک بھی زندگی ہے اس فیلڈ میں رکھے اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ڈیمانڈ جیسی چیزوں میں نہ ہی ڈالے تو بہتر ہے الحمدللہ۔
باقی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی؟ الحمدللہ کوئی شہباز صاحب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو کیا سنائیں گے ناظرین کو؟ میں الحمدللہ میرے بہت سے پسندیدہ کلام ہیں جن کو میں بڑی محبت سے پڑھتا ہوں، اور میری والدین بھی بڑے محبت سے سنتے ہیں. میں اسی میں سے نعت ہے جی، لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا، یہ پڑھوں گا. جی بسم اللہ جانے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو، دل روندا اے جاندے نے آقا جدوں لوکی مدینے نو. ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا، ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا. سائن دی تمنا روے آکے مدینے وچ، ساڈی وی تمنا رہیے آکے مدینے وچ. بھاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا، بھاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. ناظرین ہمارے ساتھ شہباز علی سیفی صاحب موجود تھے جو کہ جھنگ کے اندر اسپیشل تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہمیں خوبصورت کلام سنائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.